الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المخلصین اللہم اجعلنا من عبادک المتقین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی 17 آیات کے مضامین کا تجزیہ میں کر چکا ہوں، اور ہم ان 5 آیات کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جن میں بندہ مومن کی ایک میچور شخصیت، پوری طرح تعمیر شدہ سیرت، اس کے خد و خال کیا ہے، جن میں سب سے پہلا وصف وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تواضع کی کیفیت، جس کے لیے کہ بڑا پیارا انداز اختیار کیا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے اس وقت، کہ تم دیکھتے ہو کہ جب کسی درخت پر پھل لگ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی، جن شاخوں پر آم لگا ہوا ہے، جن پر کوئی پھل جو ہے وہ لدے پھلے ہیں جو شاخیں، تو وہ جھکیں گی۔ تو اللہ جسے کچھ دے، جتنا دے اتنا ہی اس میں جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے، اس میں کوئی تکبر نہ ہو۔ تکبر ہے، عجب ہے، اور اپنی گردنوں کو اکڑا لینا ہے، یہ در حقیقت پیتھولوجی ہے، یہ انسان کی نفسیات کے کسی مرض کی علامت ہے۔ اسی میں میرا خیال تھا کہ میں آپ کو یہ عبدیت کا جو مقام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں آیا ہے، اور یہ دعا جو میرا بنیادی کتابچہ ہے اس تحریک تعلیم و تعلم قرآن کا اور دعوت رجوع القرآن کا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں خوبصورت کتابت کے ساتھ، بڑی عمدہ سیٹنگ کے ساتھ یہ دعا دی گئی۔ حضور کی دعا، اب یہ رات کی دعاؤں میں سے ہے، تہجد کی دعاؤں میں سے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی، میں ہمہ تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، میرے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ مبنی بر عدل، جو فیصلہ تو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، عدل اور انصاف پر مبنی کا۔ یہ ہے وہ رشتہ، عبدیت کا رشتہ۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یہ کیفیت جو ہے عبد الرحمن کی، یہ کیفیت سب سے پہلی، سب سے نمایاں۔ اب کسی آیت میں دوسرا وصف، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے الجھتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں جاہل۔ جاہل کے لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اردو میں اس کا مفہوم ہے ان پڑھ آدمی، غیر تعلیم یافتہ انسان جاہل کہلاتا ہے، عربی میں یہ مفہوم اس کا نہیں۔ یہ عاقل اور حلیم الطبع انسان کے مقابلے میں لفظ جاہل ہے۔
ایک انسان وہ ہے کہ جو عقل کے تحت چل رہا ہے، بات سمجھ کر کرتا ہے، دوسرے کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے اس کو تول کر اس کے پروز اینڈ کونس کو صحیح طور پر جانچ پرکھ کر کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ پھر یہ کہ کوئی کسی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو بھی اس پر فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا، بلکہ سوچتا ہے۔ اس کا ریئیکشن بھی جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، گارڈڈ ہوتا ہے۔ اسے آپ کہیں گے یہ ایک عاقل انسان ہے، یہ ایک حلیم الطبع انسان ہے۔ اور جو ان اوصاف سے محروم ہے، جذباتی انسان، فوراً غصے میں آ جانے والا، بھڑک اٹھنے والا، پھر یہ کہ بجائے عقل کے اپنی خواہشات، جذبات، شہوات کی پیروی کرنے والا، وہ جاہل ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو ان صلاحیتوں کے ہیں، ان اوصاف کے حامل ہیں، وہ جب ان سے الجھتے ہیں تو یہ عبد الرحمن، یہ عباد الرحمن ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلام کہہ کر بڑی شائستگی سے رخصت ہوتا ہے۔ یہاں پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ بہت میچور مزاج کی بات ہے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جوش تبلیغ میں اور جو بھی تھوڑا بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے اس کی بنا پر اب وہ خدائی فوجدار بنا ہوا سر پر سوار ہے، کوئی بات سننا چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر وہ ضرور اپنی بات سنانے کے اوپر مصر ہے، اور پھر کہیں اگر کوئی آرگیومنٹ ہو گیا تو الجھا ہوا ہے اور بحثا منہ سے جھاگ نکل رہے۔ یہ در حقیقت ایک انگھڑ شخصیت ہے، غیر مہذب شخصیت ہے۔ مہذب انسان وہ ہوگا جس میں اگر یہ جذبہ تبلیغ تو ہونا چاہیے، حق کی بات کہنے کا مادہ ہونا چاہیے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، لیکن اس میں حلم ہو، اس میں حکمت ہو۔ جیسے کہ کوئی باغبان ہے، کاشتکار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ موسم بھی صحیح ہے، زمین بھی تیار ہو گئی ہے، اب بیج ڈالا جائے، ورنہ بغیر ان چیزوں کا لحاظ کیے وہ بیج بھی آپ ڈال دیں گے، بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو ایک تبلیغ کے اندر بھی چنانچہ اسی ضمن میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب غلبہ ہوتا تھا اس تبلیغ کا اور جذبے کا، تو بہرحال ظاہر بات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہ سمجھیے گا کہ اس طرح کا کوئی طرز عمل حضور کا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ اس کیفیت کا ایک غلبہ جو ہے اس کا ایک تذکرہ قرآن مجید میں ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ یعنی آپ کا کام ہے حق کو بیان کر دینا، یہ ضرور دیکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیان میں کوئی کمی رہ گئی، اس پر تو انسان غور کرتا رہے کہ میری طرف سے وضاحت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، میری کوشش میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اگرچہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی در حقیقت ان چیزوں میں سے ہے جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ معتدل راستہ جسے ہم کہتے ہیں وہ آسان نہیں ہے، معتدل روش اختیار کرنا۔ یہ بھی آگے آ جائے گا آج ہی کے درس میں کہ بڑی میچور شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، متوازن اور معتدل روش اختیار کرنا۔ بسا اوقات فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا، ذرا سا ادھر ہو جائیں تو تکبر شمار ہوگا، ذرا سا ادھر ہو جائیں تو انسان جو ہے گویا کہ اس میں عزت نفس نہیں ہے، تو وہ کیفیت ہو جائے گی، بے غیرتی، بے حمیتی پیدا ہو جائے گی۔ درمیان میں رہنا آسان کام نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک جو بھی ایک فریضہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ذمے لوگوں کو راہ راست پر لے آنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اس کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، وہ تو جدھر چاہے پھیر دے، اس کا اختیار ہے۔ لیکن باقی ایک داعی، ایک مبلغ، داعی الخیر، اس کا کام ہے بات کو واضح کرنا، اور اس میں حکمت کی ضرورت ہے، لوگوں کی آمادگی بھی دیکھے۔ جب دیکھے کہ اس وقت یہ بحثم بحثا میں آ گیا ہے، ضد میں آ گیا، زدم زدہ میں آ گیا، سلام کیجئے کہ بھائی اس وقت میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ پا رہی ہے، کچھ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ہم پھر کسی اور وقت بات کریں گے، اس وقت جو ہے زیادہ بحث کا فائدہ نہیں۔ یہ ہے وہ میچور شخصیت۔ دعوت و تبلیغ میں بھی اس حکمت کو اگر پیش نظر نہ رکھا جائے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. بڑا پیارا انداز ہے. علیحدہ ہونے کا انداز بھی شائستگی کا ہو تاکہ دوبارہ ملنے کا موقع رہے. لٹ مار کر علیحدہ ہوں گے تو دوبارہ نہیں مل سکیں گے. سلام کر کے شائستگی سے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس وقت کہیں کوئی ہے، کوئی گیپ آف کمیونیکیشن ہے میرے اور آپ کے مابین، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اور میری بات آپ نہیں سمجھ پا رہے، لہذا پھر کسی وقت گفتگو کریں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آئندہ اس کے موقع جو ہے برقرار رہے بات کرنے کا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور وہ لوگ کہ جو باتا یبیتو ہے رات گزارنا، رات گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے کھڑے رہ کر. یہ سجدہ اور قیام نماز کی تعبیر ہے. مختلف ارکان جو ہے نماز کے ان کو مختلف جگہ پر لایا جاتا ہے. کہیں سجدہ، کہیں قیام ہے. صرف قم اللیل الا قلیلا، وہ قیام اللیل سے مراد ویسے ہی کھڑے رہنا نہیں ہے بلکہ نماز مراد ہے. کہیں سجدے کا لفظ آ جاتا ہے، کہیں تسبیح کا لفظ آ جاتا ہے. تو مختلف جو ہے نماز کے اجزاء یا ارکان، ان کے ذکر سے پوری نماز مراد ہوتی. لیکن یہاں نوٹ کیجئے، یہاں اقامت صلاۃ کا ذکر نہیں ہے، فرض نماز کا ذکر نہیں ہے. یہ سب سے اہم جو مقام ہے کہ جہاں آپ کو وہ پہلا درس اور دوسرا درس جو ہے اس منتخب نصاب کے سوم کا، اس کا جو تقابل ہے یا سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں یہاں. وہاں نماز صلاۃ، اور صلاۃ بھی والذین هم علی صلاتہم دائمون، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ ہے اقامت صلاۃ. گویا کہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ فرض نماز ہے. تعمیر شخصیت کی اصل بنیاد فرض نماز. اس نماز کا اصل جوہر میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں، وہ اس کے مداومت، محافظت، تعدیل ارکان، اس کے تمام حقوق ادا کرنا، اس کی وقت کی پابندی، اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اسے باجماعت ایک پورے نظام کے طور پر اختیار کرنا. یہ ہے فاؤنڈیشن. یہاں اس فاؤنڈیشن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بلند ترین مقام جو اس نماز کا ہے وہ جوف اللیل. حدیث میں آیا ہے والناس نیام، جبکہ لوگ سوئے ہوئے، جبکہ کسی کے علم میں نہ ہو. تم ہو اور تمہارا رب ہو، اور تمہارا راز و نیاز ہو، اور تمہاری آپس میں مناجات ہو، انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہو، ہم کلام ہو. یہ رات کے وقت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس میں البتہ ایک احتیاط کی ضرورت ہے. نماز جب فرض ہوئی ہے وہ ہے سن 11 نبوی، ہجرت سے 1-1.5 سال 2 سال قبل. اس سے پہلے ان مکی صورتوں میں جو نماز کا ذکر آتا ہے، خاص طور پر اس انداز میں، سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو ایک عدم توازن عام قاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ فرض نماز کا پورا نظام اور پھر یہ نظام بھی پورا کا پورا سمجھتا ہے کہ شاید یہ دونوں چیزیں مطلوب ہے برابر کے درجے میں. ایسا نہیں. جب یہ چیزیں آ رہی تھی فرض نماز نہیں تھی. جب فرض نماز آئی ہے اس کیفیت میں تخفیف کر دی گئی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ ہے اصل انداز. ان دونوں کو آپ برابر رکھیں تو پھر تو خالص پھر خانقاہی نظامی رہ جائے گا، پھر کوئی اور کام کرنے کے قابل انسان نہیں رہے گا. یہی عدم توازن ہے در حقیقت کے جو پھر یکرخی شخصیتوں کو وجود میں لاتا ہے. جب سورہ مزمل نازل ہوئی ہے ابھی نماز پنجگانہ کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. وہ تو صرف رات ہی کا قیام تھا، قیام اللیل تھا. وہ پوری رات، آدھی رات، تہائی رات، 2/3 رات. لیکن رفتہ رفتہ 2 نمازیں کر دی گئی. صبح و شام کا معاملہ کیا کرو، کچھ رات، کچھ صبح، کچھ شام.
پھر آگے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ۔ اب لفظ تہجد آیا ہے۔ تہجد ایک معین نماز ہوگی، اگرچہ جوف اللیل میں نصف شب گزر چکی ہو تب انسان اٹھے اور وہ نماز ادا کرے اور پھر سو جائے۔ یہ نہیں کہ اس کو آپ نے بس صرف فجر کے ساتھ ایک ضمیمہ بنا لیا، وہ تہجد نہیں ہے۔ وہ نوافل تو ہو گئے، اضافی شے ہے، ذکر ہے اللہ کا، فائدے سے خالی نہیں، برکات سے خالی نہیں، لیکن اصل تہجد وہ نہیں ہے، وہ بالکل ایک علیحدہ ہے۔ اور وہ پھر اب ایک معین نماز ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کی تہجد 8 رکعتیں ہوتی تھی، 8 تہجد کی اور پھر 3 اس کے اوپر وتر، 11 رکعتیں آپ کا معمول تھا۔ تو یہ پھر ایک نماز بنی علیحدہ۔ یہاں جو ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو پوری رات بسر کرتے ہیں۔ پوری رات کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات ہی نماز میں ہو، کچھ دیر نماز پڑھی پھر تھوڑی دیر آرام کر لیا، پھر ہڑبڑا کر اٹھا انسان، اس لیے کہ جب کوئی دھن سوار ہوتی ہے تو پھر وہ گہری غفلت کی نیند نہیں آتی، پھر جاگتا، پھر کھڑا ہوا، پھر اپنے رب کو یاد کیا، پھر کچھ گڑ گڑایا، پھر کچھ راز و نیاز ہے، پھر کچھ مناجات ہے، پھر طبیعت کے اوپر جو ہے اب ایک جو استراحت کا جو ایک تقاضا ہے پھر پیدا ہوا، پھر تھوڑی دیر سو گئے۔ اور یہ بڑی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع کی آیات نازل ہوئی ہیں اس شب یہ کیفیت بڑی شدت کے ساتھ حدیث میں آیا ہے، پوری رات آپ کی یہ کیفیت ہے۔ تو جب باتا یبیتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری رات بسر کی جائے، بلکہ وقفے وقفے سے آدمی گویا کہ ایک دھن سوار ہے، ایک لگن لگی ہوئی ہے دل کو کہ جو غفلت کی نیند کی طرف جانے نہیں دے رہی۔ لیکن یہ بھی وہ دور جو ابتدائی دور ہے، جب اس کا بدل آ گیا، 5 نمازیں، اس کا پورا نظام، اس کی پابندی، اس کی محافظت، اس کی مداومت، تو اب یہ کیفیت جو ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ نے ہی بنایا ہے انسان کے جسم کو، اس کے تقاضوں کو وہ خوب جانتا ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کا بھی ایک حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ اس اعتبار سے پھر وہ توازن جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے دور کر دے ہم سے، پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب لاگو ہو جانے والی، اصل میں غرام اور مغرم کا لفظ آتا ہے تاوان، کسی کے اوپر کوئی چٹی پڑ گئی، بھگتنی ہی ہے، اب اس سے کوئی رستگاری نہیں ہے، کوئی اس سے جو ہے انسان کسی طریقے سے مفر نہیں حاصل کر سکتا، تو غرامہ لاگو ہو جانے والا۔ اور یہ جو اس رکوع کا اور اس سورت کا آخری لفظ ہے فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، لزاما غرامہ تقریباً مترادف الفاظ ہے، لازم ہو جانے والی شے، چبٹ جانے والی شے، لاگو ہو جانے والی شے، پیچھا نہ چھوڑنے والی شے، یہ گویا کہ غرامہ اور نظامہ دونوں کا مفہوم ہے۔ ان عذابہا کان غراما انہا سات مستقرا و مقاما، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے، مستقر ہونے کے اعتبار سے بھی اور مقام ہونے کے اعتبار سے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، میں نے اس کو اس میچور شخصیت، دل آویز شخصیت کے اوصاف میں شمار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ تو بنیادی شے تھی، جیسے کہ ہم سورہ معارج میں ہم دیکھ چکے ہیں، اس کی جو آیات ہیں ہمارے پہلے سبق کی، والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر معمود، یہ تو وہی بات ہے، تذکرہ ہو رہا ہے عمل کے ضمن میں، اس لیے کہ ایمان بالآخرت اصل محرک ہے عمل کا۔ یہ بارہا میں بیان کر چکا ہوں کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے نظری، علمی، اصولی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت، اخلاق اور عمل اور رویے پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کا استحضار ہو اور باس پرس کا خیال رہے تو آدمی سیدھا رہے گا، تیر کی طرح سیدھا رہے گا، اور کسی وجہ سے یہ مسئولیت کا احساس ذہن سے نکل جائے تو پھر ایمان باللہ اور معرفت جو ہے یہ بھی ایک ذہنی لذت کی بات بن کر رہ جاتی ہے، اور ایمان بالرسالت جو ہے وہ بھی بس عشق
عشق رسول کے پھر وہ دھندے اس سے پیدا ہوتے ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے۔ عمل پیدا نہیں ہوتا، اس عمل پیدا ہوتا ہے آخرت سے، جب یہ احساس ہو کہ جواب دہی ہے، بدلہ مل کر رہنا ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ وہ عملی کردار کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، لہذا اس کا ذکر تو ہے، لیکن میں نے جو گنتی کی تھی کہ 4 اوصاف شروع میں ہے اور 4 یا 3 بعد میں ہے، تو ان میں سے گنتی کر لیجئے کہ جو میچور شخصیت ہے، بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کے دل آویزی کے جو پہلو ہے، ان میں سب سے پہلا تواضع، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، دوسرا طبیعت میں حلم، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تیسرا رات کی نماز تہجد، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، چوتھی بات آگے آئے گی۔ یہاں درمیان میں آخرت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، لیکن یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ اسلوب وہ ہے کہ جو اور کسی جگہ نہیں قرآن میں۔ جہنم اتنی بری شے ہے، اتنی بری شے ہے، اتنی بری شے ہے کہ مستقل ڈیرا وہاں لگ جائے تو خیر جو ہوگا سو ہوگا ہی، اگر ایک لحظے کے لیے بھی انسان داخل کر دیا جائے تو اس کی ساری شدت، اس کی ساری ہولناکی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ ہمارا جو تصور ہے عام طور پر دنیا میں وہ یہ ہے، اچھی سے اچھی جگہ ہو، آپ مستقل وہاں ٹھہریں گے، دل بھر جائے گا، کوئی رعنائی نہیں رہے گی۔ کشمیر میں رہنے والوں سے پوچھئے وہاں کوئی حسن ہے؟ وہاں کی مصیبتیں گنوائیں گے وہ۔ آپ سوات کی سیر کرنے جاتے ہیں، آپ کو حسنی حسن نظر آتا ہے، جو وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھئے وہاں کیا ہے۔ لہذا کسی جگہ بھی مستقل قیام ہو تو اچھے سے اچھا مقام جو ہے اس میں بھی کوئی حسن اور رعنائی نہیں رہے گی، اور برے سے بری جگہ پر بھی تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو چینج کی وجہ سے ریکریشن ہو جاتی ہے۔ آپ تمبکتو چلے جائیے، وہاں بھی چینج ہو جائے گی۔ کسی صحرائے اعظم میں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہو تو وہ بھی سیر ہو جائے گی، کہیں بھی چلے جائیں تو چینج جو ہے وہ خود ایک ریکریشن ہے۔ اب اس رکوع میں آپ دیکھیں گے آخر میں آئے گا جنت کے بارے میں، حسنت مستقرا و مقاما، وہ اتنی اچھی جگہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والوں کو ابھی دل کبھی اکتائے گا نہیں، اس کے حسن میں، اس کی رعنائی میں، اس کی دلچسپیوں میں، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جہنم اتنی بری جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی، اگرچہ یہاں کوئی سوال نہیں ہے کہ ایک لحظے میں داخل کے لیے داخل ہونے کا کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ اس کا تقابل ہے، کنٹراسٹ ہے۔ سات مستقرا و مقاما، حسنت مستقرا و مقارا، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور عارضی قیام گاہ ہونے کے اعتبار سے بھی، اور وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے عارضی قیام کے اعتبار سے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے۔ وہاں دل بھرے گا نہیں، اور یہاں ایک لحظہ جو ہے قدم رکھتے ہی اس کی تمام شدائد، اس کے مصائب، اس کی سختیاں، اس کی ہولناکیاں پورے طور پر اپنے آپ کو منکشف کر دیا۔ انہا سات مستقرا و مقاما۔ اب آ رہا ہے وہ چوتھا بس، یہ بھی پھر وہ میچور شخصیت کی علامت ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے اور نہ ہی وہ کمی کرتے ہیں، یہاں جتنا ضروری ہے اس سے رک جانا، اس کو ہم عام عرف عام میں کہیں گے بخل۔ نہ وہ اسراف کرتے ہیں کہ ضرورت سے زائد خرچ کریں، اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اس کے بین بین ان کا طرز عمل، ان کی روش، ان کا موقف، ان کا مقام اس کے بین بین ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، یہ بین بین ہونا ہی سب سے مشکل کام ہے، اور یہ انسان کی میچورٹی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس کی پوری شخصیت کے اندر ایک پختگی آ چکی ہو، اور اس پختگی کا ایک ظہور اس میں بھی ہوگا۔ تنگی بھی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں جس میں امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، والکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، والقصد فی الفقر والغنا۔ اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اس میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن،
آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا۔ اور یہ حدیث وہ ہے امرنی ربی بتسع، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے، اور اچھا ہے مجھے یاد آ گیا ورنہ میرے ذہن میں آج نہیں تھا، اس رکوع کا جو مضمون ہے اس کے اعتبار سے مناسبت رکھنے والی حدیث وہی ہے، وہ چوٹی کی چیز ہے، وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس آئیڈیل کو سامنے رکھنا چاہیے، پھر یہ کہ اپنی اپنی ہمت ہے، جتنا بھی آدمی اس تک رسائی حاصل کر لے، جتنا ترفع ہو جائے، لیکن بہت اونچے مقام۔ 3 چیزوں کے 3 گروپس ہیں۔ امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کا خوف رہے۔ پبلک میں تو آ کر ہر شخص متقی بن جاتا ہے، یہ تو تخلیہ میں متقی ہو تب متقی ہے اصل میں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، عدل کی بات کروں چاہے کسی سے ناراضگی ہو اور چاہے اس کے ساتھ میں راضی ہوں، یہ میرا کسی سے ناراض ہونا یا راضی ہونا یہ اثر انداز نہ ہو اس پر کہ میں عدل کی بات نہ کہہ سوں۔ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنی، اور میانہ روی چاہے فقر ہو، احتیاج ہو، کمی بھی ہے تو ضروری خرچہ وہ کرنا چاہیے، کسی وقت قرض بھی آدمی لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام تو کرنے کا ہے۔ حضور بھی قرض دیتے تھے، قرض دینا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان قرض لیتا ہے اپنے وسائی کو دیکھتے ہوئے، اس کو ریپے کرنے کے لیے میرے پاس کیا از وسائل ہے، لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی وقت کوئی تنگی ہے تو پھر جہاں ضروری خرچ کرنے کا مقام ہے وہاں پر بھی آدمی ہاتھ روکے۔ والقصد فی الفقر والغنا، فقر ہو چاہے غنا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی وقت محتاط ہے، بہت پیسہ ہے، دولت آئی ہے تو آپ وہ اللے تللے ہو رہے ہیں، حاتم طائی کی قبر کو لاتے ماری جا رہی ہے، یہ نہیں۔ یہ دونوں کیفیات جو ہیں وہ در حقیقت وہ اممیچورٹی کی علامت ہوگی۔ والقصد فی الفقر والغنا، حدیث بھی پوری کری دوں، وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عن من ظلمنی، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم رکھے میں اسے دوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرًا، یہ ویسے بھی جس کو کہا گیا ہے جوامع الکلم، بہت جامع کلمات جس میں کہ علم اور حکمت کے بڑے بڑے خزانے ہیں، میری خاموشی فکر پر مشتمل ہو، غور و فکر، تفکر و اعتبار، میری گفتگو ذکر پر مشتمل، اللہ کی بات ہو رہی ہو، اللہ کی بات پہنچائی جا رہی ہو، اللہ کی ذکر کیا جا رہا ہو۔ وَنَظَرِ عِبْرَةٍ، اور میرا دیکھنا سبق حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے، جہاں دیکھوں نتیجہ حاصل کروں، کوئی عبرت حاصل کروں۔ وَيَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرًا، اور آخری بات وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ 10ویں بات ہے، 9 باتیں پوری ہو چکی ہیں، لیکن یوں سمجھیے کہ سب کے لیے فائنل جو ہے سیل کہ نیکی کا حکم دوں بدی سے روکوں، یہ چونکہ ہر مومن کو حکم ہے اس لیے اس کو حضور نے شمار نہیں کیا، ورنہ 10 باتیں کہتے، 9 باتیں کہ جو خاص مجھے حکم دیا اللہ نے۔ امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنا وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عن من ظلمنی وان یکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرہ، 9 باتیں پوری ہو گئی۔ وان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، یہ ہے وہ قصد فی الفقر والغنا۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ قصد کا لفظ آ چکا ہے ہمارے تیسرے درس میں۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی آخری جو آیت تھی اس رکوع کی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اور وہاں میں نے عرض کیا تھا چال سے مراد صرف چلنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کی روش، چال ڈھال، پورا معاملات، تمام زندگی کے معاملات کے اندر چال ڈھال کی روش اختیار کرنا، اعتدال کی روش اختیار کرنا۔ قصد کا لفظ جو آتا ہے وہ عربی زبان میں قصد السبیل، سیدھا راستہ،
اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو جو نقاط پوائنٹس ہوں گے تو ان کے درمیان جو کم سے کم ڈسٹنس ہوگا وہ اسٹریٹ لائن ہوگی. تو قصد السبیل سب سے درمیانی راستہ جو سب سے سیدھا راستہ ہوگا. اور سفراً قاصداً یہ سورہ توبہ میں لفظ آیا ہے. بہرحال اسی سے لفظ اقتصاد بنا. اقتصادیات، اصل میں اقتصادیات کا عنوان کیا ہے؟ مالی معاملات کے اندر ایسی میانہ روی، اعتدال، ہیوز اور ہیو نوٹس کے طبقات پیدا نہ ہو جائیں. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف دولت کے انبار لگتے چلے جاؤں، ایک طرف فقر اور احتیاج ہو. جس کو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دو دھاری تلوار ہے. جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو جاتا ہے، دونوں طرف نقصان ہے. جدھر ارتکاز دولت ہوگا عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، اللے تللے ہوں گے، معاشرے کو گویا کہ یہ کینسر لگ جائے گا. اور دوسری طرف فقر ہوگا، احتیاج ہوگی، بھوک ہوگی. اس کے نتیجے میں کاد الفقر وان یکون کفرا، حدیث کے الفاظ ہیں. فقر تو کفر کے قریب تک انسان کو لے جاتا، یہ احتیاج جو ہے انسان کو کفر تک پہنچا دے گا. تو دونوں طرف سے یہ جو غیر منصفانہ تقسیم دولت کا نظام ہے، ادھر سے بھی کاٹ رہی ہے، ادھر سے بھی کاٹ رہی ہے. اس میں ایک لفظ جو آیا اسراف، اس کو بھی سمجھ لیجئے. لم یسرفوا ولم یقتروا. اسراف کہتے ہیں کسی ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اس کے برعکس ایک لفظ ہے تبذیر. ویسے عام طور پر جوڑ کر جیسے کہ ہماری گفتگو میں، تحریر و تقریر میں الفاظ کو، مترادفات کو جمع کرنے کا رجحان ہوتا ہے اسراف و تبذیر، لیکن یہ بالکل سینونیمز نہیں ہے، بالکل ہم معنی اور مترادف نہیں ہے. اسراف ہے جائز ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا. انسان کی غذا اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ جتنی غذا سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے زائد غذا جو ہے اسراف ہے. ایک سالن روٹی سے گزارا ہو سکتا ہے، کئی کورسز اور کئی ڈشز، یہ اسراف ہے. کپڑے انسان کے لیے ضروری ہے، چند جوڑوں سے بھی گزارا ہوتا ہے، لیکن پورے وارڈ روز کے بعد وارڈ روز بھرتے چلے جائیں، یہ اسراف ہے. حالانکہ بدن کی ضرورت ہے کپڑا. تو ضرورت سے زائد. ایک چھت چاہیے ہر ایک کو، روٹی کپڑا اور مکان پورا کر رہا ہوں میں، چھت ہر ایک کو چاہیے، شیلٹر چاہیے، لیکن بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے جو ہیں اس کے لیے حویلیاں تعمیر کرنا، یہ اسراف ہوگا. جبکہ تبذیر یہ آئے گا سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرا اور چوتھے رکوع کا درس ہے، اس میں آئے گا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت صرف نمود اور نمائش کے لیے خرچ کرنا. یہ تو گویا کہ شیطنت ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. نمود و نمائش کے لیے دولت خرچ نہ کرو. اور یہ جو لوگ صرف نمود و نمائش کے لیے مال اڑاتے ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی. یہ تو جب ہم سورہ بنی اسرائیل کے وہ آیات پڑھیں گے تو میں اس کی وضاحت تفصیل سے کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں جب تو بین کی ایک روش. امت مقتصدہ، درمیانی امت، درمیان کی ایک روش. یہ مقتصدہ کا لفظ قرآن مجید میں مقام مدح میں 3 دفعہ آیا، مقتصد اور مقتصدہ، بین معتدل روش. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سب سے مشکل کام نہیں، توازن اور اعتدال ہی سب سے مشکل ہے. یا آدمی اس انتہا کو نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا، یا نعرے بازی ہو رہی ہے، اپنے دامن کردار کا خیال ہی نہیں ہے کہ میں خود کہاں ہوں، لیکن جہاد ہو رہا ہے اور جا رہے ہیں اور جان دی جا رہی ہے. اور یا یہ ہے کہ پھر وہ اپنے ہی تزکیے میں لگے ہوئے ہیں، معاشرے کی فکر ہی نہیں ہے، زمانہ کدھر جا رہا ہے، ماحول کدھر جا رہا ہے. ان دونوں کے مابین توازن پیدا کرنا آسان کام نہیں. یا خانقاہی نظام ہوگا، اور یا پھر جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے عام طور پر دین کے نام پر، اور اسی وجہ سے ناکامیوں پر ناکامیاں مقدر بنتی چلی جا رہی، وہ توازن نہیں. تو یہ سب سے عنقا شے. ان 5 آیات میں 4 اوصاف آ گئے. اب ہے وہ اس رکوع کا جوف، اس کا پیٹ، اس کا درمیانی حصہ. اگرچہ اسلوب تو اس کا بھی یہی ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے
اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو مگر حق کے ساتھ، اس جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اگر کہ اسلوب وہی ہے، وہ اصحاب میں میں نے ان کو شمار نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، نوٹ کیجئے، یہ تو بڑے بیسکس ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر اسلام کا کسی بندہ مومن کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بطور تعریض ہے، یہاں در حقیقت اشارہ کیا جا رہا ہے جو مخالفین ہے، جماعت تو موجود ہے، ایک طرف حضور ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، ایک طرف ان کے مخالفین ہیں، معاندین ہیں، مشرکین ہیں، ان کے اوصاف کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے فلسفہ دین کا بہت اہم مقام ہے کہ دین اور شریعت کا جو ڈھانچہ بنا ہے اسلام میں، اس میں تین چیزیں انتہائی فنڈامنٹل ہیں، بڑی بنیادی، جس کی کہ تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں۔ شرک سے اجتناب، احترام جان، اور زنا سے اجتناب، قتل ناحق سے اجتناب، شرک سے اجتناب، زنا سے اجتناب۔ یہ گویا کہ وہ فنڈامنٹل آبجیکٹیوز ہیں جن کے تحت پھر قانون سازی کی گئی ہے۔ زنا کو روکنا مقصود ہے، لہذا پردہ، سیگریگیشن آف سیکسز، ستر اور حجاب کے احکام۔ اصل مقصود کیا؟ زنا کو روکنا۔ قتل نفس، اس کو روکنے کے لیے بڑا تفصیلی قانونی نظام، احترام جان۔ اور اس کو اس اعتبار سے لیجئے تو یہ شرک اور توحید کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو در حقیقت وہ شے ہے کہ جس پر پورے انسان کے ذہن اور فکر کی درستی کا دار و مدار ہے۔ شرک کی طرف گئے تو پورا کا پورا معاملہ جو ہے آپ کا نقطہ نظر ہی غلط ہو گیا، بات ہی ختم ہو۔ توحید ضروری ہے فکر کی درستی کے لیے، انسان کی صحت اس کے نظریات کی، اس کے فکر کی، اس کی جڑ، اس کی بنیاد توحید۔ پھر یہ کہ جس معاشرے میں احترام جان نہیں ہے، تمدن کی جڑ ختم ہو گئی۔ تمدن کی جڑ کیا ہے؟ مین از گریگوریس اینیمل، مل جل کر رہتا ہے، متمدن حیوان ہے۔ اور یہ تمدن کی ساری بنیاد یہ ہے کہ جان کا احترام ہو، قتل نفس نہ ہو۔ جس معاشرے میں اس شے کو ہلکا سمجھ لیا گیا ہو، گویا کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی۔ اور تیسری چیز ہے، جس معاشرے میں زنا رواج پا جائے، اس میں فساد، وہ سڈاس بن جاتا ہے، تعفن، بدبو، کوئی خیر اس میں نہیں رہے گا، پورا عائلی نظام درہم برہم ہو جائے گا، شوہروں اور بیویوں کے درمیان باہمی اعتماد نہیں رہے گا، ان کی باہمی الفت، آپس میں رافت، آپس کی ہمدردی، آپس کا اعتماد، یہ ختم ہو گیا تو جو اگلی نسل پل رہی ہے اس کے لیے صحت مند ماحول نہیں ہے، منفی اثرات پیدا ہوں گے۔ اب وہاں سے مجرم اور باغی جو ہے پروان چڑھے گی، اس لیے کہ وہ صحت مند ماحول نہیں۔ یہ تین ہے فنڈامنٹلز۔ اور اگر آپ شریعت کا جائزہ لیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آگے چل کر یہ بات آئے گی وضاحت کے ساتھ، ہمارے اس منتخب نصاب میں تو جو سورہ بنی اسرائیل کا سبق ہے 3 اور 4 رکوع، لیکن یہ ہے کہ سورہ نساء میں جو معاشرتی سطح پر واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے اہم صورت ہے، اس میں ان کو پورے فلسفے کو جو ہے انہی 3 بنیادوں پر اٹھایا گیا۔ توحید، یہ ہے گویا کہ فکر انسانی کی صحت، اس کا نقطہ نظر، اس کی سوچ، اور ظاہر بات ہے انسان حیوان عاقل ہے، ذہن اور فکر اور سوچ جو ہے یہ اس کا ایک امتیازی وصف ہے، وہی ٹیڑھا ہو گیا تو سارا کا سارا معاملہ غلط ہو گیا۔ نمبر 2، تمدن، مدنیت، اور اس تمدن کی بنیاد احترام جان۔ جس شخص نے ایک جان کو قتل کر دیا ناحق، فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، ایک انسانی جان کا ناحق قتل کرنا اس کے مساوی ہے کہ گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیے۔ یہ آخر کیوں ہے یہ شدت ہے؟ اس لیے کہ تمدن کی جڑ یہی ہے، ناحق قتل جو ہے وہ تمدن کی جڑ کو کاٹ دیا۔ اور معاشرے کے اندر صحت، معاشرے کے اندر اچھی فضا، عورت اور مرد کا جو بھی یہ 2 پہیے ہیں گاڑی کے، ان کے مابین صحیح ربط اور ارتباط، صحیح موافقت،
اور اس سے یہ ہے کہ اگلی نسل کے ایک صحیح ماحول میں پروان چڑھنے کا امکان ختم ہو، جہاں یہ عفت نہ رہے، عصمت نہ رہے، جہاں زنا کا چرچا ہوتا۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ اکبر الکبائر بھی ہے۔ دین کے فلسفے، دین اب دین کے نظام، نظام شریعت، نظام قانون، اس کے اعتبار سے یہ 3 فنڈامنٹلز ہیں۔ توحید، فکر و نظر کی درستی کے لیے، احترام جان، تمدن کے استحکام کے لیے، زنا کا استیصال، ایک تہذیب اور تمدن کو صحت مند ماحول دینے کے لیے۔ اور جہاں تینوں چیزیں گئیں، یہ گویا کہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ نفس کے لیے لفظ آیا حرم اللہ، اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے۔ احترام جان، آدمیت احترام آدمی است۔ علامہ اقبال کا بڑا پیارا یہ مصرع ہے۔ الا بالحق کی 4 شکلیں ہیں علماء اور فقہاء اسلام کے نزدیک۔ 4 کے سوا جو شکل بھی ہے قتل کی، وہ قتل ناحق ہے۔ نمبر 1، قتل عمد میں قصاص کے طور پر اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنے کو تیار نہ ہو قاتل کو، اور نہ دیت لینے کے لیے تیار ہو، خوب بہا لینے کے لیے تیار ہو، بلکہ جان کے بدلے جان پر مصر ہو، تو قتل ہو جائے گا۔ نمبر 2، زانی شادی شدہ، یہ قتل کی سخت ترین شکل ہے رجم، شادی شدہ ہو کر زنا کرے۔ نمبر 3، اسلامی ریاست میں مرتد، اس لیے کہ یہ در حقیقت اس ریاست کی جڑوں کو کھودنے والی بات ہے۔ اسلامی ریاست آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام پر قائم ہے، اور یہ اس کی جو بنیادوں کو کھودنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لہذا یہ تیسری شکل ہے قتل مرتد اسلامی ریاست میں۔ اور چوتھی شکل ہے کسی کافر کا قتل اگر وہ حربی ہے، وار ڈکلیئرڈ ہو، اور کافر جس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، یہ نہیں کہ جس کافر کو جہاں چاہ پکڑ کے قتل کر دیا، یا اگر کوئی کافر غیر مسلم مسلمان ریاست میں ذمہ کی حیثیت سے ہے تو اس کو قتل کر دیا۔ ذمہ کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی مسلمان کی جان ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے وہ مرتد والا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، لیکن یہ کہ بارہ وہ تو ہے ہی پہلے سے غیر مسلم، اس اعتبار سے گویا کہ اس کو زیادہ حفاظت جان حاصل ہے ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم ذمہ کو۔ تو ان 4 شکلوں کے علاوہ جو بھی 5ویں صورت ہوگی وہ قتل نفس ہے بغیر حق۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ حرکت کرے گا وہ اس کی پاداش کو پہنچ کر رہے گا، اس کی سزا لا محالہ مل کر رہے گی۔ اس کی تفصیل بھی ہے کچھ، پھر اس میں استثناء بھی ہے، اور اس استثناء کے حوالے سے توبہ کا فلسفہ ہے جو اس رکوع میں آ رہا ہے۔ یہ درمیانی جو 4 آیات ہیں جنہیں میں نے عرض کیا ہے کہ دین کے فلسفے اور نظام دین کی اساسات کے اعتبار سے بہت اہم مضمون ہے۔ ابھی اس کا صرف آغاز ہوا ہے، اگلی نشست میں اسے ہم جاری رکھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔